بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کی دہشت بھی ہے، نظام بھی ہے، سسٹم بھی ہے اور آج کل ایک دکان بھی ہے۔ اس ساری باتوں پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ سندھ پولیس کا نظام کب سے، کیسے اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں برطانیہ راج کا جب نظام شروع ہوتا ہے اس خطے میں 1843 کو برطانیہ راج نے بمبئی پریزیڈنٹ کے ساتھ سندھ پولیس کا نظام متعارف کرایا، وہ بھی اپنی طاقت اور اپنے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پھر اسی برطانیہ سرکار نے 1861 کا ایکٹ لا کر پولیس کے نظام میں اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے نظام کو پولیس کا اور مزید بڑھایا۔ جب پاکستان بنتا ہے 1947 میں تو پولیس کا نظام پھر ایک اس نظام کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ پاکستان کے آئین 1971 میں جب بنا تو پولیس کو وفاق اور باقی اداروں سے الگ کر کے صوبائی ادارہ بنایا گیا۔ صوبائی خود مختاری آئین نے پولیس کو دی، مگر تب سے ایک سیاسی مداخلت کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا، ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی حکومت آتی ہے تو پولیس کو اپنی طاقت کے لیے سیاسی لوگوں پہ استعمال کرنے کے لیے اور اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا گیا۔ پھر 2002 میں پرویز مشرف کی حکومت بنتی ہے تو 2002 کا پولیس آرڈر بنتا ہے۔ اس کے اندر بھی جو ہوا مسلسل ایک سیاست اور مداخلت، جہاں پولیس کو صرف استعمال کیا گیا ایک اپنے مقصد کے لیے۔ اور پھر 2019 میں پولیس ایکٹ بنا، سارے یہ ایکٹ بنے، نظام بنا، مگر پولیس کا نظام دن بدن بگڑتا گیا۔ تھانہ کلچر، وہ تھانہ کلچر جس میں پوری دنیا کے اندر معاشرے کو اصلاح ملتی ہے، لوگوں کو سدھارا جاتا ہے، مگر یہاں پہ کرمنلز کا تعداد بڑھ گیا، جیل بڑھتے گئے اور ٹریننگز بھی ہوتی رہی، مگر آہستہ آہستہ نظام کا بگاڑ کیوں ہوا اور ایک پولیس کے اوپر کرپشن، بھتہ خوری، لینڈ گریبنگ اور بہت سارے الزامات لگتے گئے۔ آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے دو سینئر پولیس افسران موجود ہیں۔ غلام قادر تھیبو صاحب کا ایڈیشنل آئی جی پولیس بھی رہے اور ANF کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بھی رہے اور سندھ کے سینئر پولیس افسر ہیں اور آئی جی کے برابر ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے۔ تھیبو صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے وقت نکالا کھری بات کے لیے۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں غلام سرور جمالی صاحب، سینئر افسر ہیں، 33 سال انہوں نے بھی پولیس کے اندر سروس کی اور تھیبو صاحب نے تو 35 سال پولیس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی۔ غلام سرور جمالی ایڈیشنل آئی جی رہے سندھ میں اور مسلسل پولیس کے اندر وہ عام اداروں کے اندر خدمات انجام دی۔ جمالی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے کھری بات کے لیے وقت نکالا۔ تھیبو صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا کہ آج ہم جس پولیس نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی 35 سال اس پولیس ادارے سندھ کے اندر اور باقی علاقوں کے اندر، پنجاب اور اسلام آباد سب جگہ نوکری کی۔ یہ ہوا کیا کہ پولیس کا نظام اس وقت کرپشن، بدعنوانی اور سوائے پیسوں کے آگے نہیں بڑھتا اور لوگوں کا سندھ میں بات کروں کہ اعتماد پولیس پہ اٹھ گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پولیس پہ ہم گئے تو صرف
پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ہوا کیا؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیس کو آپ اکیلے اس چیز پہ پورے تناظر میں دیکھیں کہ پولیس کرمنل جسٹس سسٹم کا سب سے اہم ادارہ ہے. اصل میں جو کرائم کو ڈیٹیکشن یا پریونشن کے لیے یا کرائم کے لیے کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جس میں سب سے اہم ادارہ پولیس ہے، جو کہ کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کی کوگنیزنس لیتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر پروسیکیوشن ہے، اور پروسیکیوشن کے بعد پھر جوڈیشری ہے، جج ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور سزا دیتا ہے. اس کے بعد جیل کا کام ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں تاکہ ریسیویٹزم نہ ہو، اور ایک جو قیدی ایک دفعہ آ جائے وہ دوبارہ جیل میں نہ آئے، تاکہ کرائم نہ ہو. ایک دفعہ ایک کرائم ہو تو آئندہ کرائم نہ ہو. جیلوں کا نام بھی تبدیل کر کے، اور اس لیے جیلوں کا نام بھی تبدیل کیا، کریکشن سینٹرز رکھے، ساری کچھ. لیکن آپ آئی جی جیل بھی رہ چکے ہیں. جی میں رہا ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہم ان اپنے جو مقاصد ہیں عوام جو چاہتے ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹ بشمول پولیس کے ہم ان کے اعتماد پہ پورا نہیں اترے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، اور لیکن پولیس کے بھی اپنے مسائل ہیں، اور پولیس ایک اہم ادارہ ہے. اب جس طرح آپ نے پولیس کی پوری ہسٹری بتائی، پہلے جو 1861 میں پولیس ایکٹ آیا تو وہ بیسیکلی 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، اس کے بعد انگریزوں نے ایک بڑا اتھارٹیرین نظام لائے ٹو کلیکٹ دی ٹیکس، اور آرڈر کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے، اور وہ رورل پولیس کے لیے نظام تھا. چونکہ اس زمانے میں جو بڑے شہر تھے وہاں پہ انہوں نے شہری نظام دیا، پولیس کمشنر سسٹم نے نظام دیا. لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی چینج نہیں آئی، وہی چلتا رہا. مختلف کمیشنز بنی کہ بھئی پولیس پرفارم نہیں کر رہی، جس طرح آج آپ نے کہا، اور اس کے لیے کمیشن بنائے گئے، کافی کمیشن بنائے، ان کی ریکمنڈیشن بھی آئیں، لیکن کسی کمیشن پہ کوئی عمل نہیں ہوا، اور آج تک عمل نہیں ہوا. اس کے بعد پھر پولیس آرڈر ہوا، وہ پولیس آرڈر بھی بنایا گیا، لیکن اس پہ 100% عمل نہیں ہوا. پھر اس کو چھوڑ کے اس طرح کا پھر پولیس ایکٹ آیا. تو ان وے جو پولیس کے مسائل یا ریسرچ ہوئی، جو سجیسٹ کیا گیا یا جو کمیشنز بنے، اس پہ منوان عمل نہیں کیا گیا، اور آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے اس سسٹم کو چلایا گیا، جس سے پولیس ابھی تک صحیح معنی میں ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور اس کے بعد پھر ابھی پولیس ایکٹ ہے 2019 کا. تو ابھی بھی جو ہے عوام پولیس سے جو ہے خوش نہیں ہے، اس لیے کہ پولیس کا جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے کسی بھی کرائم کی ڈیٹیکشن اور اس کو کنوکٹ کرانا. اب اس معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں کہ جو کرائم ہوتا ہے اس کی ڈیٹیکشن نہیں ہوتی اور اس کی کنوکشن بھی نہیں ہوتی، اور دوبارہ وہی کرمنل دوبارہ کرائم کرتا ہے، تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو اہم چیز ہمیں چاہیے، جو فوکس کرنا چاہیے تھا ہمیں، کہ جی پولیس کا کام ہے ڈیٹیکشن، انویسٹیگیشن. ہم نے انویسٹیگیشن کو چھوڑ کے لا اینڈ آرڈر پہ اور باقی جس طرح آپ نے فرمایا کہ پولیٹیکل چیزوں میں آ گئے، اصل کام پولیس نے چھوڑ کے اور باقی کام پہ شروع ہو گئے. اس طرح پھر وقت کے ساتھ ڈیٹیریوریشن جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں ہوئی ہے، پولیس میں بھی اس طرح پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، جی سوشل جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے، مختلف عوامل سے پولیس کی جو پرفارمنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے عوام کا اعتماد بھی کم ہے. میں جمالی صاحب کی طرف جاؤں گا. جمالی صاحب، جیسے تھیبو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس پہ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد کم ہوتا گیا ہے، آپ بھی پولیس میں رہے، کیا سیاسی مداخلت جو وڈیرے کی اوطاق آج تھانہ بن گیا ہے، یہ پہلے بھی تھا یا اب صرف ایک وڈیرے کی، ایک سیاستدان کی، یا ایک دوسرے اداروں کی ایک اوطاق بنتی جا رہی ہے تھانہ؟ تو یہ کیا اوطاق کا سلسلہ آپ کے دور میں تھا یا اب بن گیا ہے؟ دیکھیں جی، پولیس میں مداخلت جو ہے سیاسی اور دوسرے حوالے سے وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے. کبھی کسی اسٹیج پہ کم رہی ہے، کسی اسٹیج پہ زیادہ رہی ہے، لیکن مداخلت تو رہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ اب زیادہ کیوں ہے، اب اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارا جو گورننس کا اسٹرکچر ہے، حکمرانی کا جو نظام ہے، وہ سارے کا سارا خراب ہو گیا ہے.
आप जिस महकमे में देखें, किसी महकमे में कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, और पुलिस एक अलग आइलैंड में नहीं रहती, पुलिस इसी सारे निज़ाम का हिस्सा है। जब सारा निज़ाम बिगड़ेगा तो यकीनी तौर पे पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर नहीं हो सकती। और पुलिस का काम है निज़ाम को बेहतर करना, सिस्टम को बेहतर करना, वो कैसे उस पर नहीं, पुलिस का निज़ाम को बेहतर करना जो बेसिकली काम है गवर्नमेंट का, असेंबलियों का, जो लोगों से वोट लेके असेंबली में आते हैं और जो निज़ाम में हुकूमत चलाते हैं, जब वो चाहेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मैंने जब कहा ना कि हुक्मरानी का निज़ाम ख़राब हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि सारे महकमे उस बिगाड़ का हिस्सा बन गए हैं। अगर अभी भी हुकूमत चाहे, हुक्मरान चाहें, तो ये सियासी मुदाखलत भी ख़त्म कर सकते हैं और बहुत हद तक करप्शन भी ख़त्म हो सकती है, बहुत हद तक। लेकिन चूँकि सियासी निज़ाम में जो करप्शन है, सियासी निज़ाम के अंदर, जिसमें आप जब उनको वोट लेने की जो करप्शन है, जो इलेक्शन में खड़े होने की जो करप्शन है, इलेक्शन जीतने की जो करप्शन है, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स में एक दूसरे को गिराने की जो है जो स्टाइल है, कौन आगे निकलता है, कौन किसी को पीछे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जब आपके पूरे निज़ाम को ख़राब कर रही हैं तो यकीनन फिर सारे इदारे ख़राब होंगे। आप देख लें मरकज़ में जिस तरह की कोalition हुकूमत बनी हुई है, कितने प्रेशर्स हैं कोalition पार्टनर्स के। अपोजिशन की बात हम अगर देखें तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत और ये सिस्टम सारे का सारा जाली है, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या उस सिस्टम को ख़राब करने में पुलिस का भी हाथ है? क्योंकि वोट दिलाने में, डंडा पुलिस का देने में, यकीनन लोगों को बंद करने में तो पुलिस का हाथ नहीं है उसमें। इस दफ़ा पुलिस से ज़्यादा हाथ तो जिस तरह अपोजिशन कहती है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स का है जो RO लगे हुए थे, जिन्होंने फार्म 47 इशू किए। पुलिस का इतना हाथ नहीं है इस दफ़ा। वैसे अगर देखें तो इलेक्शंस में यकीनन पुलिस का हाथ होता है। पुलिस वोट लेके देती भी रही है, पुलिस सिक्योरिटी भी देती रही है, पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी नहीं भी देती रही है, वोटिंग करवाती भी रही है, वोटिंग बंद भी करवाती रही है डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से। तो पुलिस का तो वैसे बहुत सारा जो रोल होता है इस सारे निज़ाम में, लेकिन फिर भी सारे का सारा रोल पुलिस का नहीं होता। थेपो साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आज जिस तरह कोई भी SSP, DIG, IG किसी इलाके के MP, MNA या बासर हुकूमत के शख्सियत के अलावा लगता नहीं, कि आपके दौर में भी ऐसे ही था कि पॉलिटिकल सिफारिश के बाद आप ना SP लग सकते, ना DIG, ना IG, तो ये सब कुछ अभी से चल रहा है या पहले से ये आवा कावा बिगड़ा हुआ है? देखिए, ये तो शुरू से पुलिस को एज ए टूल यूज़ किया गया है अपने मकासद के लिए, जो भी वक्त की गवर्नमेंट है रही है पाकिस्तान में। लेकिन पहले इतनी हालत बुरी नहीं थी और काफ़ी पुलिस में इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहरहाल इतना नहीं था जितना आजकल वक्त के साथ, जैसे मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट में और हुक्मरानी में जो डिटेरियोरेशन हुई है, जिस तरह जमाली साहब ने बताया कि ओवरऑल, तो उसमें अब पुलिस में भी डिटेरियोरेशन इतनी हुई है कि अब हम ये समझते हैं कि अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा प्रेशर्स भी जो है वो पुलिस पे ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक प्रेशर भी हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ जो है डिटेरियोरेशन बहुत हुई है और अब हालात ज़्यादा ख़राब हैं। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह पुलिस के पास ताकत का एक पावर ज़्यादा दिया गया है, जिसमें FIR लेके जिसकी चाहे वो लटक जाए, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो इसी पुलिस की FIR पे सूली पर लटक गया और बहुत सारे सियासतदान कभी दर बदर कभी क्या, उसमें क्या वजह है कि आप सब पुलिस में भी रहे तो उसके बावजूद पुलिस के अंदर कोई ईमानदारी कम है या बस प्रेशर में आके जो भी चाहे कर लें? देखिए, मैंने आपको जिस तरह बताया कि देखिए ये इस तरह फिर हम समझते हैं वो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात होती है। पुलिस तो उसमें एक टूल है, एक अहम टूल है। FIR तो बॉर्न राइट है, हर कोई भी हो सकती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन सही करनी चाहिए उस पर, तो वो प्रेशर उसमें होता है और उस हवाले से गलत इन्वेस्टिगेशन भी होती है और गलत बेगुनाह लोग भी को भी सज़ा मिलती है। तो इस हवाले से उसूलन तो जो है ये इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पुलिस की वर्किंग में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से बहुत से बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और उनको सज़ाएं भी मिली हैं। और
اب اتنا پولیس اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ پولیس کی پاورفل تب ہوتی جب اس کی بالکل آزادی ہوتی، ان کی انٹرنل انڈیپینڈنس بھی ہوتی اور باہر سے کسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا. لیکن پولیس تو جو ہے وہ دیکھیں، پولیس تو جوڈیشری کے بھی انڈر ہے، پولیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے بھی انڈر ہے، سیاستدانوں کے بھی انڈر ہے. پولیس کی تو جو ہے ایسی ویٹنگ بھی کی جاتی ہے، اس کی انٹیلیجنس رپورٹیں بھی ہوتی ہیں. تو پولیس اکیلے کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اتنی کوئی پاورفل نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف بہت کچھ زیادہ کر سکے. ہاں لیکن چونکہ پولیس ایک امپورٹنٹ انسٹرومنٹ اور ٹول ہے، اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ پہلے بھی کیا گیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی ہو جیسے رہا ہے. پولیس کی بات ہو رہی ہے تو جیسے تھیبو صاحب نے کہا کہ تفتیش 2002 سے پولیس کے اندر ایک تفتیش کا نظام الگ بنایا گیا. پہلے آپریشن الگ، پہلے بندہ ایک ہی جگہ پیسے دے کے جان چھڑاتا تھا، ابھی آپریشن والوں کو الگ پیسے اور تفتیش والوں کو الگ پیسے، دو جگہ رشوت دینی پڑتی ہے. تو یہ تفتیش کا نظام رشوت بڑھانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے بڑھا جا واقعی تفتیش ہو رہی ہے. دیکھیے جی، جب ایس ایچ او سارے تھانے کا انچارج ہوتا تھا اور تفتیش کا انچارج بھی ہوتا تھا، تب یہ سوسائٹی سے ڈیمانڈس آنی شروع ہوئیں کہ وہ تو علاقے کا بادشاہ بنا ہوا ہے، جو چاہے وہ کرے، جس کے خلاف مرضی ایف آئی آر کرے، جس کو مرضی ہے جیل میں بھیجے، چالان کرے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ آپ اس کی اتھارٹی جو ہے اس کو کم کر دیں، اس کا اختیار کم کر دیں، اور آپ ایف آئی آر کی اتھارٹی تو اس کے پاس ہو لیکن تفتیش کا اختیار اس کے پاس نہ ہو. اگر غلط ایف آئی آر ہو گئی ہے تو تفتیشی اس کو خارج کر دے مقدمے کو. تو اس طرح جو ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات تھی کہ آج کل جو دور ہے وہ ہے اسپیشلائزیشن کا، جس میں ہر چھوٹی فیلڈ میں بھی سب اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو پولیس میں بھی اسپیشلائزیشن لانے کے لیے کہ کچھ لوگ لا اینڈ آرڈر کے ایکسپرٹ ہوں، کچھ لوگ تفتیش کے ایکسپرٹ ہوں، کچھ لوگ فارنسکس کے ایکسپرٹ ہوں، تو اس سینس میں اس کو نافذ کیا گیا. پیسے کمانے کے لیے تو نہیں نافذ کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سسٹم کی جو سب سے بڑی خامی ہے پورے حکمرانی کے نظام میں، وہ ہے کرپشن. کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں تو بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا. جس کے پاس بھی جو اتھارٹی ہے وہ اس کو پیسوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اس کرپشن کی وجہ سے سارا نظام بگڑا ہوا ہے. پیسہ آپ کا مطلب ہے کہ کرپشن نظام بگڑا ہوا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ پولیس کے اندر اس وقت بہت سارے کاموں کے لیے چھوٹے کرائم سے لے کے بڑے کرائم کا کیا ریٹ ہے، یا تفتیشی ادارے کیا کر رہے ہیں، اور پولیس کے سینئر تو افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس سے پولیس کے اندر برائیوں پہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. خیری بات پہ پولیس کے نظام، خاص کر کے سندھ پہ ہم بات کر رہے ہیں. جمالی صاحب، آپ پولیس کے اندر 33 سال ہو گئے. کیا جو پولیس کے اندر تربیت دی جاتی ہے وہ ملک اور قوم کی بقا، ان کی فلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، کیا آج کل جو چل رہا ہے وہ پولیس کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ صرف مال کمائے، جیسے ہم نے بات کی مال کمائے، اور یہ تربیت کا دور کب سے شروع ہوا؟ اچھا دیکھیں جی، پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، اور کرپشن جو ہے وہ تو ایک تو ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اب بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس میں پچھلے کئی دہائیوں سے جو بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ سفارشی ہو رہی ہیں، کوٹا پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. تو جب بھرتی کا سسٹم ہی آپ کا شفاف نہ ہو، اپائنٹمنٹ شفاف طریقے سے نہ ہو، تو ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آگے چل کے ایمانداری سے کام کریں گے. اب چند سال ہوئے ہیں کہ اس کو جو اپائنٹمنٹ سسٹم کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے اور مختلف اداروں کو یہ دیا گیا ہے، ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ وہ امتحان لے کے اور بھرتی کروائیں. لیکن اس میں بھی بہت ساری کرپشن کی شکایات آ رہی ہیں. جب لوگ پیسے دے کے نوکریاں لیں گے تو وہ ان کو جو مرضی ہے آپ ٹریننگ دیں، لیکن وہ کام وہی کریں گے. پہلے تو وہ اپنے پیسے نکالیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور سوچیں گے. تو
ویسے تو پولیس کے نصاب میں بہت زیادہ جو ابھی زور دیا جا رہا ہے اپنا اخلاقی اقدار پہ اور پروفیشنل کنڈکٹ پہ، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس لیے نہیں نظر آ رہا فیلڈ میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم پورے میں کرپشن چل رہی ہے۔ تھیبو صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ پولیس کے اندر رشوت لینا آسان ہے یا کرائم پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ دیکھیں، کرائم پہ کنٹرول کرنا ظاہر ہے، کرائم پہ کنٹرول کرنا تو مشکل ہے، اور رشوت دینا تو بالکل آسان ہے۔ کرائم پہ کنٹرول اگر اتنا آسان ہوتا تو دنیا میں کہیں کرائم ہی نہیں ہوتا، کنٹرول کیا جاتا۔ اور لیکن رشوت پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی ادارے ہیں اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹیز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو بڑے ادارے بھی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے بھی ادارے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ ہم کرائم کو کرٹیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کے لیے مختلف وجوہات ہیں، جس طرح جمالی صاحب نے بتائیں وجوہات، اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں کہ کرائم کو ہم نہیں کنٹرول کر سکیں، کہ ہمارا فوکس نہیں ہے، انویسٹیگیشن پہ فوکس نہیں ہے، اس کے علاوہ گڈ گورننس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی ادارے جن کو اور بھی کام کرنا چاہیے کرائم کے حوالے سے، وہ ادارے بھی کام نہیں کرتے، اور جو اپنی پرفارمنس پولیس کی ہے، جس طرح پولیس کی ساری جو کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن ڈپینڈ کرتی ہے اس کی انویسٹیگیشن پہ، جو ڈپینڈ کرتی ہے اس کے ثبوت پہ اور ایویڈنس پہ، بدقسمتی سے وہ ابھی تو حالانکہ زیادہ اچھا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جب تک ہم سائنٹیفک ایویڈنس نہیں لیں گے تو اس میں وہ کورٹ میں وہ ایڈمیسبل بھی ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا، اس میں کنوکشن بھی نہیں ہوگی، تو وہ ہمارے پاس ابھی تک دیکھیں، ہمیں سیف سٹی پروجیکٹ تو شروع ہو گیا، لیکن ابھی ہمارے سندھ میں ابھی تک جس طرح پنجاب میں ایک سائنس پنجاب سائنس فورنزک اتھارٹی ہے، اس طرح ادھر بھی ایک اچھی لیبارٹری یا فورنزک سائنس اتھارٹی ہونی بات کر چاہیے۔ رہے ہیں کہ جی سیف سٹی بھی بزنس مینوں کے پیسے، کیمرہ بھی بزنس مین لگائے، پھر اربوں روپے کی پولیس کی بجٹ جو لی جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں، سیف سٹی کا تو گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ تو الگ، وہ تو کیمرہ بہت کم ہے جس کے لیے گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، باقی شاید لوگ بھی اپنے طور پہ کیمرہ لگا رہے ہیں اور سسٹم میں اس کو اٹیچ کریں گے، تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، اس حوالے سے اس میں کامیابی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ وہ تب تک کامیابی نہیں ہوگی جب تک ہم انویسٹیگیشن کو فوکس نہیں کریں گے، اور جب تک سائنٹیفک ایویڈنس ہم ہاتھ نہیں کریں گے۔ جیسے سائنٹیفک ایویڈنس ہوگا تو کنوکشن بھی ہوگی، کنوکشن ہوگی تو وہ جیل میں بھی جائے گا، تو ایک تو کرائم کنٹرول ہوگا، کرائم پریونٹ بھی ہوگا، اور ساتھ میں پھر جو ہے ظاہر ہے جتنی ہیومن انٹریکشن آئے تو اتنی کرپشن زیادہ ہے۔ کرپشن کی بات ہو رہی ہے جمالی صاحب کہ پولیس کے اندر اگر تھانے سے لے کے آئی جی آفس تک رشوت کے ریٹ مقرر ہے، ہر چیز کا ریٹ ہے، چھوٹے کرائم سے لے کے بڑے ریٹ، کیا کرمنلس کو رعایت دینے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے جو ریٹ ہے آج کل کیا بھاؤ ہے، اور آپ کے دور میں کیا ریٹ چل رہا تھا؟ اس کا تو کوئی باٹا ریٹ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو حالات واقعات اور انفلیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے بڑھ گیا ہو، حالات واقعات اور کرائم سچویشن اور پارٹیز، کیسی کیسی پارٹیاں اس میں انوالو ہیں، مدعی کون ہے، ملزم کون ہے، اور کس قسم کا کرائم ہے، اس حساب سے یہ چیزیں ڈیل ہوتی ہیں، تو اس میں تو کچھ ایسا کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اصل جو بات ہے ہم جس پہ فوکس کرنا ہمیں چاہیے وہ ہے کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، چونکہ ہمیں تو پتہ ہے، مسائل کا پتہ ہے، کرپشن بھی ہے، سفارش بھی ہے، سیاسی سفارش بھی ہے، معاشرتی سفارش بھی ہے، دوستوں یاروں کے تعلق داری سے بھی سفارشیں آتی ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے۔ اس میں بہتری جو ہوگی وہ سب سے پہلے تو اس میں جو ہماری حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے، وہ بہتر کرنے کی نیت کر لیں، اس کے بعد باقی چیزیں اسی کے فالو اپ میں بہتر ہوتی جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانی والے جو ہیں وہ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں،
یہاں تک کہ آئین میں تبدیلی ہو یا قانون میں تبدیلی ہو وہ بھی اپنے نظریے کے حساب سے کرتے ہیں۔ تھیبو صاحب نے جیسے بتایا کہ 2002 کا جو ہمارا پولیس ایکٹ آیا تھا وہ بڑی محنت کے بعد اور بڑی جو ہے کمیٹیوں کے سفارشوں کو مد نظر رکھ کے اس کے بعد بنایا گیا تھا، لیکن اس پہ عمل 1 سال بھی نہیں ہوا امپلیمنٹیشن کے بعد، اور اسی حکومت نے جنرل مشرف کی حکومت تھی، اسی نے اس میں خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ جو پبلک سیفٹی کمیشن کا کانسیپٹ تھا اس کو ختم کر دیا، جو انڈیپینڈنٹ ممبرز کو سلیکٹ کرنے کا تھا جو کہ پولیس کے اوپر جو ہے واچ ڈاگ کا رول پلے کریں گے، اس کے سلیکشن کا پروسیس کو خراب کیا گیا۔ پہلے تو سلیکشن جو تھا وہ ہائی کورٹ کے ججز نے اور چیف جسٹس نے مل کے کرنا تھا، اس کو بدل کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی پبلک سے بات کر رہے ہیں 2002 کی ایکٹ کی، تو اس وقت ایک اور بھی بگاڑ آیا پولیس کے اندر۔ اگر ہم بات کریں چھوٹے شہروں میں تو وہاں پہ وڈیری کی ریاست پولیس اس کے کنٹرول میں، اور شہروں میں شہری بابو ایک سیکٹر چلاتا رہا، تو اس کو بھی کس طرح دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے وہ سسٹم جس طرح تھا نا آج کے دور میں اس سے زیادہ آگے چلا گیا مطلب سیکٹر سے بھی کہا نہیں، اور وڈیری سے آگے نکل گئے۔ سیکٹر تو صرف شہروں کی حد ہے، اب ہر تھانے کا ایک الگ سے نظام بن گیا ہے جس کو سندھ میں تو سسٹم کہتے ہیں۔ تو سسٹم جو ہے وہ آج سارے تھانے پہ الگ سسٹم کا انچارج، الگ سسٹم ہے، الگ انچارج، مگر ایس ایچ او کوئی بغیر سسٹم کے نہیں لگ سکتا، بغیر سسٹم کے لگ ہی نہیں سکتا، اور ایس ایچ او بذات خود جو ہے وہ مظلوم بنا ہوا ہے تھانے میں۔ بہت سارے ایس ایچ او تو بڑے طاقتور ہیں، تگڑے ہیں، اور 10 سال کو کوئی نہیں ہٹاتا، وہ اس سسٹم کے بالکل جو ہے نا وہ ایکٹیو، بہت سارے مظلوم بھی بیچارے ایڈیشنل ممبر سائڈ پہ لگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سسٹم کے ایکٹیو ممبر جو ہیں سسٹم کے، اور وہ کام پھر سسٹم کے لیے کرتے ہیں، محکمے کے لیے نہیں کرتے، عوام کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کے لیے نہیں کرتے، انصاف کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں۔ سسٹم کی بات ہو رہی ہے وہ صاحب، تو سسٹم کے اندر زمینوں پہ قبضے، لینڈ گریبنگ تو عام ہے۔ اگر کراچی کی بات کریں تو بہت سارے علاقے صرف اسی تھانوں کی وجہ سے قبضہ کرانے کے لیے تھانے کو استعمال کیا گیا، وہاں کا ایس ایچ او تو 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے اور وہی زمینوں پہ قبضہ ہی قبضہ۔ کیا آپ نے بھی اپنے دور میں قبضے کرائے یا آج کے لیے قبضہ ٹرینڈ شروع ہوا؟ یہ دیکھیں ہمارے دور میں ہمیں ظاہری طور پہ تو کوئی ایسی شکایت نہیں آتی تھی، جب آتی تھی تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے تھے، لیکن اس میں دیکھیں اس پولیس کو اس ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر پولیس بھی اس میں اچھے افسر بھی ہیں، سب خراب نہیں ہے، اچھے افسر بھی ہیں۔ ایسا ہے کہ جو قبضہ کرنے والے اور اس کے علاوہ مختلف لوگ ہیں جو کہ بڑے لوگ ہیں، یا یہ سسٹم کوئی صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں، یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں، آج کل تو سارے ڈپارٹمنٹ میں سسٹم ہے، تو اس حوالے بھی اس زمانے میں بھی، لیکن اس زمانے میں اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ آج کل یہ اس کا سسٹم کا تعلق رہا ہے، اور اتنے جو لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے یا باقی، اور جس میں پولیس کو جو استعمال کیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ابھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جمالی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آج کل جو یہ قبضہ لینڈ گریبنگ چل رہی ہے، کہ آپ کے وقت میں آپ نے بھی کوئی قبضے کروائے، جہاں صرف آج کل اتنے قبضے کا کہانی بن گئی ہے اور آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ میں بھی کراتا کوئی 2-4 ارب کما لیتا؟ نہیں، ہم میں اتنے قابلیت ہی نہیں تھی۔ اگر قابلیت ہوتی تو شاید ہم بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوتے، ہم سسٹم سے باہر ہی رہے، اور جو قابل افسر جن کو کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آج کے دور میں سسٹم کا حصہ ہیں، چاہے سندھ میں ہے، چاہے پنجاب میں ہے، چاہے اسلام آباد میں ہے یا دوسری جگہوں پہ ہے، جو سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں وہ مال بھی بنا رہے ہیں اور عزت بھی بنا رہے ہیں دنیا داری میں۔ لوگوں کے نظر میں ان کی عزت نہیں ہے، اگر لوگوں سے آپ رائے لیں گے تو لوگ یقیناً ان کو بد دعائیں دے رہے ہوں گے، چونکہ لوگوں کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اسی سسٹم میں، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، بڑے تکڑے سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی چاہیں کریں، ہمیں ہلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس میں تو کئی افسر ہیں، آپ جانتے ہیں، سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہوں گے، اسلام آباد میں بھی ہیں، جو حکمرانوں کے ساتھ مل کے میں یہ کہوں گا کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ پارٹی ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ریاست کے افسر کے طور پہ کام نہیں کر رہے، پارٹی ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، ان کی وجہ سے بھی ہمارا جو امیج ہے پولیس کا وہ بڑا خراب ہوا ہے۔ پولیس کا جو آپ نے کہا پارٹی ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس پارٹی ورکرز پہ بھی بات کریں گے۔ پولیس کے مگر چھوٹی سی ایک بریک کے بعد سندھ پولیس کے حوالے سے بڑی کھری بات غلام قادر تھیبو اور سرور جمالی صاحب کر رہے ہیں، صاحب کا ایڈیشنل آئی جی ہیں، اور دونوں مہمانوں نے کھل کے پولیس کے نظام پہ بات چل رہی ہے، مگر بڑی اہم انکشاف ابھی کرنے ہیں۔ اور سندھ کے چاہے کچے کی بات کریں یا
कराची और बड़े शहरों की पक्के की बात करें तो वहाँ क्रिमिनल्स और उनके पीछे कौन सपोर्ट करता है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में गुलाम कादिर थेबो और सरवर जमाली साहब का एडिशनल IG, उनसे बात चल रही है। पहले भी हमने बड़ी खरी बात की। अगर बात करें डाकू, तो आप एडिशनल IG भी रहे बहुत सारे रीजन्स में। कच्चे के डाकू, क्या वजह है कि वहाँ आप जैसे सब सीनियर अफसर भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है, वो डाकू का खात्मा होता ही नहीं? देखिए, ये डाकू सिंध में काफ़ी अरसे से हैं, कोई आजकल से नहीं है, लेकिन वक्त के साथ पुलिस ने भी कोशिश की, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, और कभी ऑपरेशंस होते हैं, कभी ऑपरेशंस नहीं होते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी वहाँ पे लोकल ऐसी जोग्राफ़ी है जहाँ पे उनको छुपने की जगह ऐसी अच्छी मिल जाती है कि जहाँ वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं और वो समझते हैं कि कानून से हम दूर हैं। उसके अलावा सिंध में ख़ास तौर पे जो ट्राइबल झगड़े हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जिसमें एक छोटी सी बात पे कोई झगड़ा हो गया या चोरी की, अच्छा फिर गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से नाइंसाफ़ी की वजह से भी कुछ लोग डाकू बने कि पुलिस ने ज़्यादती की, उनको इंसाफ नहीं मिला, या जज ने कोई वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, तो वो फिर आके गुस्से में या जो भी है डाकू बन गए, फिर ऐसे इलाके में चले गए। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ वाक़े, और फिर बाद में इजी मनी भी आ गई कि बहुत पैसे इनको मिलने शुरू हो गए, तो लालच में भी फिर डाकू बनते कि भाई इतने पैसे, इजी मनी की वजह से इतने डाकू और भी हो गए। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जनरली वहाँ होते हैं जहाँ पे उनको कोई अच्छी सेंचुरी मिल जाए या जगह छुपने की मिल जाए, ख़ास तौर पे जिस तरह कच्चे का एरिया। जमाल साहब, सारे कच्चे की बात करें तो उनके पास पेट्रोल भी जा रहा है, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या पुलिस को पता नहीं होता? पुलिस को तो एक घर से लेके हर घर तक पता होता है गाँव देहात में। क्या ऐसे में सारी डाकू बनाने में, ये डाकू की जो इंडस्ट्री पूरी इस सिंध में बन गई है, उसके पीछे पुलिस ही तो नहीं है? देखें जी, डाकू की इंडस्ट्री जो है ये तो सिंध में कोई सदियों से चल रही है। सालू बुर्दी डाकू एक था बड़ा मशहूर अंग्रेज़ के दौर में। उसके बाद आप देखें कि 80s में बहुत सारे डाकू आए, बहुत सारे डाकू आए। लाइन लगती है, तो मगर हमारे पास हर मूवमेंट में भी जिन लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ काम किया उनको डाकू डिक्लेयर किया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। तो ये डाकू, उनके पीछे भी बहुत सारे पुलिस अफसरों का हाथ था। डाकू, हाँ, डाकू जो है ना, वो हमारे पास एक हमारी तारीख़ी विरसा है। उसको कैसे ख़त्म किया जाए वो सोचना चाहिए कि इसको पैटर्नाइज़ कौन कर रहा है। किसी हद तक पुलिस उसको पैटर्नाइज़ अगर नहीं भी कर रही तो नज़र बंद किया हुआ है पुलिस ने। पुलिस उसकी तरफ देखती नहीं है। अभी आंखें बंद है पुलिस की। आंखें बंद है। मैं कल देख रहा था कि एक जरगा हुआ है शिकारपुर में, जिसमें एक SHO डाकुओं के हाथों कत्ल हुआ, और उसके हवाले से एक जरगा हुआ, एक वडेरा फैसला कर चुका, और उस जरगे पे पाबंदी लगा चुकी है। उस जरगे में डाकुओं के ऊपर जुर्माना किया गया कि आप लाख रुपए देंगे। इसका मतलब ये है कि देखें, रियासत तो तकरीबन फेल हो चुकी है ना। मतलब है कि वहाँ का जो सियासतदान है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वही उस डाकू पे हाथ में उसी के वोटर हैं, उसी के ट्राइब के लोग हैं, और उसी को ही कमा के पैसे देते हैं। डाकू जितने पैसे कमाता है वो कहीं ना कहीं रखता है। और बाद में मैंने तो इस पर रिसर्च भी की थी, उसमें मैंने ये देखा था कि जब वो ज़्यादा पैसे जमा करता है किसी के पास कमाई के, तो फिर वही बंदा उसको मरवा देता है। तो साहब, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिन इलाकों में डाकू हैं, जो डाकू की इंडस्ट्री है, वहाँ का वडेरे, वहाँ का सियासतदान MNA MP है, या वहाँ के मिनिस्टर को बंद किया जाए और पुलिस वाला कोई ऐसा ताकतवर आ जाए तो क्या डाकू का खात्मा हो जाएगा? देखें, बिल्कुल सपोर्ट तो है लोकल वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और अगर वो चाहें तो डाकुओं को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी कम्युनिटी है, उनकी ट्राइब है। लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी कम्युनिटी या ट्राइब या अपने लोगों से लड़ते नहीं हैं, और वो कहते हैं भाई पुलिस का काम है, पुलिस करे, और जो कॉपरेशन उनको करना चाहिए
وہ کوآپریشن نہیں کرتے. اگر کوآپریشن کریں تو ڈاکو ختم ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ڈاکو ختم نہیں ہو سکتے. ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے شہروں کی، تو وہاں تو وڈیرا سیاستدان اس کی مداخلت ڈاکو ہے. یہ چھوٹے شہروں میں جو کرمنلس ہیں، لینڈ گریبرس ہیں، اسٹریٹ کرائم ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی سیاستدان ہے یا وہ اور کوئی مافیا ہے، پولیس ہے کون اس کے پیچھے پھر؟ دیکھیں اس میں جو چھوٹے باقی جو شہر ہے وہاں پر بھی جو بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی کی، حیدرآباد کی. وہاں بھی دیکھیں اس طرح لوگ جو ہیں کرائم بڑے شہروں میں اتنے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بڑے لوگ انوالو نہیں ہیں عام طور پہ. لیکن یہ جو باقی جو علاقے رورل کے علاقے ہیں اس میں زیادہ انوالومنٹ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی کرمنلز کو سپورٹ ضرور ہے، چاہے وہ چھوٹا شہر ہے یا چاہے بڑا شہر ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب کورٹ کچہری میں جاتے ہیں وہاں بھی ان کو سپورٹ ملتی ہے، وکیل بھی ان کو ملتے ہیں، ان کو چھڑوایا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی سپورٹ کی جاتی ہے. تو کرمنل کی سپورٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کرمنلس میں جمالی صاحب میں بات کروں تو گینگ وار بھی بنی، بوریو میں لاش بھی آئی، ان کے پیچھے بھی پولیس کا کتنا ہاتھ تھا؟ دیکھیں وہ پولیس سے زیادہ دوسروں کا ہاتھ تھا، پولیس سے زیادہ. چونکہ یہ گینگ وار اگر آپ ریفر کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہے 90s کا ٹائم. پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے لیاری گینگ وار اور MQM کے لوگ، بوری بند لاشیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس سے زیادہ جو ہے دوسروں کی سپورٹ تھی ان کو. اس میں سیاستدانوں کی سپورٹ بھی تھی اور کچھ اور جگہوں سے بھی ان کو سپورٹ مل رہی تھی. پولیس تو اس گینگ وار میں تقریباً مظلوم رہی ہے اور بہت سارے پولیس والوں نے شہادتیں پائی ہیں. 56 پولیس انسپیکٹروں کو چن کے قتل کیا گیا جنہوں نے گینگ وار میں گینگز کے خلاف کام کیا تھا. اور ان کو ایک اسٹیج پہ ہم لوگ ایز اے ڈپارٹمنٹ چھپاتے پھر رہے تھے کہ یہ قتل ہو جائیں گے، اور قتل ہوئے بھی سی. مسجدوں میں قتل ہوئے، گھروں میں قتل ہوئے، روڈز پہ قتل ہوئے. تو پولیس کا اس میں اتنا رول نہیں تھا، لیکن پولیس اس کی وکٹم ضرور تھی، اور پولیس کا فیلیور ضرور تھا. اس لیے کہ پولیس کو جن لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا وہ پولیس سے زیادہ پاورفل تھے. اس سیٹ اپ میں وہ زیادہ پاورفل تھے، اس لیے پولیس جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی. تو جب پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا 2013 میں، اور تو 2 سال میں پولیس نے وہ سارے گینگ وار والے ختم کر دیے جو MQM کے تھے، جس کو MQM الطاف کہتے ہیں آج کل، یا پھر لیاری گینگ وار تھا. تو جو روزانہ 2-3 پولیس افسروں کی یا جوانوں کی لاشیں اٹھاتے تھے ہم 2013 میں، تو اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ پولیس میں جو پوسٹنگ پہ مداخلت ہے اس کو روکا جائے، پوسٹنگ مداخلت کیا. اور دوسرا تھیبو صاحب ایک بڑا عنصر سامنے آیا ہے کہ پولیس کے اندر بہت سارے ایسے افسران بھی ہیں، وہ IG لیول سے لے کے ایڈیشنل IG DIG تک، جنہوں نے اپنے نام سے بڑی سماجی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جن کو اربوں روپے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور کچھ اندرون سندھ کے بڑے شہروں میں اسپتالیں بھی بن رہی ہیں، اسکول بن رہے ہیں، اور یہاں پہ بزنس مینوں کو دکھا کے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے چندہ دے، اور یہ نیا ٹرینڈ ہے، اس پہ اربوں روپے جمع ہو جاتے ہیں. اور انہی لوگوں سے اسی بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے IG آفس میں وہ چندہ لیا جاتا ہے. آپ بھی رہے، آپ کی بھی ایک سماجی تنظیم ہے، کہ یہ ٹرینڈ کہاں سے آ گیا نیا رشوت دینے کا؟ یہ کیا چل پڑا؟ دیکھیں میں تو جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایک تنظیم ہے جہاں میں IG جیل رہا تھا، تو ایک وہاں پہ NGO تھی جو بہت اچھا کام کرتی تھی، تو پھر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. وہ صحیح کے نام سے ہم پریزنرز کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جیل میں نہ آئیں. اصل میں وہ جیل کے کام ہے، ہم ان کو برین واش کرتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ آئیں. لیکن ہمیں تو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے، اور بڑی مشکل سے ہم کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ سے فنڈ لینے کی. تو ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے یا باقی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اور باقی بھی بینکس وغیرہ، لیکن انڈیویجولی تو ہمیں بالکل پیسے نہیں دیتے. اور باقی گورنمنٹس کی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ امداد ملتی ہے جس سے ہم کام چلا رہے ہیں. تو باقی جو آپ نے کہا کہ جی اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ پھر ایسے پیسے دیں گے تو کسی مطلب کے لیے دیں گے، ویسے تو نہیں دیں گے، کیونکہ ویسے تو عام طور پہ پیسے کوئی انڈیویجول تو نہیں دیتے. ہاں ادارے ضرور ہیں CSR کے، جس میں CSR والے ادارے ہیں تو وہ CSR سے دیتے ہیں، یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو وہ گورنمنٹ کے اس فنڈ سے دیتے ہیں. لیکن انڈیویجول عام طور پہ بغیر مطلب کے یا بغیر مقصد کے یا بغیر کسی فائدے کے اتنے سارے فنڈ کسی NGO کو
ذرا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا دیں گے، اور لیکن ہو جمال سکتا صاحب میں ہے. آپ کی طرف آؤں گا کہ سندھ پولیس کو باقی صوبوں کے حساب سے کس طرح دیکھتے ہیں کہ باقی صوبے پنجاب کے پی کے بلوچستان اس میں سندھ کہاں کھڑا ہے؟ کے پی کے کی پولیس سب سے بہتر ہے، اور وہاں چونکہ سوسائٹی بڑی ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے، لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اور رشوت کے جو ہے شرح جو ہے وہ بھی وہاں کم ہے. پنجاب پولیس کافی حد تک بہتر رہی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، لیکن ابھی چند سالوں سے وہ بڑی ڈیٹریریٹ کر گئی ہے. اس کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، خصوصاً ہیومن رائٹس وائلیشن کے اور کرپشن کے چارجز بہت زیادہ ہیں پنجاب پولیس کے حوالے سے. اور سندھ پولیس جو ہے آج کل کے حساب سے اگر میں بات کروں تو پنجاب پولیس سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. بلوچستان میں چونکہ پولیسنگ بڑی محدود ہے اور صرف شہروں کی حد تک ہے، اور اتنا زیادہ اس کا رول نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی خاص رائے نہیں قائم کی جا سکتی. باقی نمبر 1 کی بہترین پولیس تو آپ کے پی کے کی پولیس کر لیں، نمبر 2 پہ آج کل سندھ ہے، پنجاب اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے. پنجاب نیچے چلا گیا ہے. طیبہ صاحب جو تھانہ خاص کر سندھ کی تھانوں کی بات کریں تو وہاں پہ ایک ہیڈ مرر کم لکھا پڑھا کسی وڈیرے کا منشی، وہ وہاں پہ بھی منشی بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تھانے کا جو بدبو نظام ہے، جو کرپٹ نظام ہے، کیا ٹھیک ہو پائے گا؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ پرابلم تو ہے، ظاہر ہے. جب ایس پی لیول پہ ہی اگر کسی ریکمنڈیشن سے اگر کوئی افسر آئے گا تو ظاہر ہے پھر ایس ایچ او بھی کسی کی ریکمنڈیشن سے آئے گا، پھر وہ بڑا منشی بھی کسی کی ریکمنڈیشن سے آئے گا. تو جب تک یہ سفارش، انٹرفیئرنس، کرپشن ختم نہیں ہوگی، نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس کے لیے انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، اور کرپشن کو چیک کرنا چاہیے، کرپشن نہ ہو، اور تب جا کے تھانے کا نظام اچھا ہوگا، پازیٹیو ہوگا، اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی بلڈ ہوگا. ابھی تو یہ ہے کہ چونکہ کوئی نہ کوئی ان کو لگاتا ہے تو اس لیے وہ صرف ان کی بات سنتے ہیں اور عوام کی تو بات سنتے نہیں ہیں. جمالی صاحب یہ جو لال پٹی والے مرر، ہیڈ مرر، یہ جو ہے یہ پورا تھانہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی سب ان کے رحم و کرم پہ چلتے ہیں، اور کیا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ جس کو منشی کہتے ہیں، یہ پولیس میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. ڈگری اس کے پاس بلا شک نہ ہو، لیکن وہ سی آر پی سی، پی پی سی اس کو سب سے زیادہ وہی جانتا ہے. کنٹینیو بیٹھا ہوتا ہے، اگر آپ آتے جاتے بیٹھا وہی ہوتا ہے. آپ اس منشی کو اگر ہٹا دیں تو ایس ایچ او تو شاید ایف آئی آر بھی درج کرنے کے قابل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا اس لیے ہے کہ وہ کام جانتا ہے. اسی تھانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر 1 یا 2 بندے ہوں گے جن کو وہ کام کر سکتے ہیں، دوسرا 100 میں سے صرف 2 بندے وہی کام کر سکتے ہیں، باقی کام ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ٹینیور پوسٹنگس ہونی چاہیے. منشی کا ٹینیور 3 سال کا ہونا چاہیے، ایس ایچ او کا 3 سال کا ہونا چاہیے، ڈی ایس پی کا، ایس پی کا. اور پولیس آرڈر میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں کہ پری میچور ٹرانسفر، وقت سے پہلے جو بھی ٹرانسفر ہوگی اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ پہلے کوئی شکایت آئے، شکایت کو انڈیپینڈنٹ جو پبلک سیفٹی کمیشنز ہے وہ اس کو دیکھے، اور وہ اگر کنونس ہو کہ یہ شکایت درست ہے تو پھر ہی اس کا ٹرانسفر ہو. طیبہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ پولیس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ آخری سوال ہے کہ جس سے پولیس پہ عوام کا، قوم کا، صوبے کے لوگوں کا بھروسہ اور اعتماد ہو کہ واقعی ہماری پولیس ہے، نہ کہ منشی گیری کر رہی. دیکھیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس نے ٹرسٹ کا پیدا کرنا ہے لوگوں میں. ٹرسٹ کیسے پیدا ہو گیا کہ ایک تو پولیس کا رویہ، سب سے اہم بات ہے پولیس کا رویہ. پولیس کو اپنا رویہ اچھا کرنا چاہیے، اور پولیس کو عوام کو رسپانس دینا، مدد کرنا، اور ڈیلیوری بہتر بنانا، اور کرپشن ختم کرنا. کرپشن ختم، وہ بھی بہت اچھا جب یہ پولیس کرے گی. اور اس کے علاوہ جو کرائم کی ڈیٹیکشن، خاص طور پہ کرائم کی ڈیٹیکشن اچھی ہونی چاہیے. پریونشن ڈیٹیکشن جب اچھی ہوگی، جس مقصد کے لیے پولیس بنی ہے، اس کے بعد لوگوں میں اور عوام میں اعتماد ہوگا. لیکن سب سے مین بات ہے، سب سے پہلے تو پولیس نے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے. جمالی صاحب، اس وقت اربوں روپے کی بجٹ سندھ پولیس کو دی جاتی ہے، خاص کر کے بلڈنگیں، تھانے بنانے کے لیے. ہر ڈسٹرکٹ میں 4-4، 5-5 ارب، وہ بھی کرپشن کے لپیٹ میں انجینئر سب ملا کے کھا پی کے نکل کے چلے جاتے ہیں. تو اس کرپشن کا بھی خاتمہ ہوگا، یا یہ بلڈنگوں کے نام پہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے تو کیا ہوگا؟
देखिए पुलिस के जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बनाता, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है CNW उन्हीं के महकमे के लोग हैं वो बनाते हैं। और उनका जो भी ठेका दिलाने में पुलिस का अपने आला अफसरान का हाथ होता है? नहीं, ठेका भी पुलिस नहीं देती, मेरा ख्याल नहीं है कि उनके पुलिस- बगैर सिफारिश के तो काम नहीं, होता है। वो इश्तिहार देते हैं और उसमें फिर वो सिपरा के रूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, कौन क्वालिफाई करता है कौन नहीं करता। और ये टेंडर भी वो जो इंजीनियर खोलते हैं, तो इंजीनियरिंग CNW का जो भी स्टैंडर्ड है बाकी सूबे के लिए, पुलिस के बिल्डिंग्स के लिए भी उनका वही स्टैंडर्ड है, वही रेट्स हैं। आप समझते हैं कि पुलिस के अंदर जो आखिरी सवाल है कि जो ये धंधा बन गया पुलिस का डिपार्टमेंट, वो वाकई पुलिस बन जाएगा? अगर हुकूमत चाहेगी तो यकीनन बन जाएगा, और हुकूमत की नीयत हो, हुकूमत अगर इसको बेहतर करना चाहे, और हुकूमत अगर गवर्नेंस के पूरे निज़ाम को बेहतर करना चाहिए तो पूरा निज़ाम भी बेहतर हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मुझे तो कम अज़ कम गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की कोई ख़ास कमिटमेंट नज़र नहीं आती, उनकी कमिटमेंट सिर्फ अपनी पार्टी के साथ है। मेहरबानी। हमारे साथ गुलाम कादिर थेबो साहब का एडिशनल IG पुलिस और गुलाम सरवर जमाली साहब का एडिशनल IG पुलिस मौजूद थे। सिंध के पुलिस के निज़ाम के हवाले से और उसकी इस्लाहत के हवाले से बड़ी हमने खरी बातें भी की हैं, इस्लाह भी की है और मुसब्बत किस्म की मशवरे भी दिए पुलिस को दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने। और आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दे। अल्लाह भाई।